بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالیٰ ہم نے سلسلہ وار گفتگو شروع کی تھی تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کے حوالے سے قرآن و حدیث پر مشتمل، اور آج اس کی اگلی کڑی ہے، اگلی قسط ہے، جس میں ہم نے جو قرآن پاک کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ الاحزاب کی، تو اس کے بارے میں جائزہ لیں گے کہ اکابرین امت فقہا اور محدثین ان کا موقف کیا ہے، تاکہ یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ نے تشریف لا کر بعثت انبیاء کی سلسلہ ختم کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ اس معنی پر تمام امت کا اتفاق اور اجماع ہے، بلکہ امت کا یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہے کہ آپ کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ کفر ہے، ارتداد ہے اور کذب ہے اور افتراء ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے نزدیک تو مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنا بھی کفر کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی کتاب مناقب اعظم ابی حنیفہ جلد 1 صفحہ 161 اور باب 7 میں، اور رقم دراز ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو تاکہ اپنی نبوت پر دلائل پیش کروں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس سے دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ 114 اس میں وہ لکھتے ہیں بے شک تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ یعنی خاتم النبیین اور لا نبی بعدی سے قرائن احوال سے یہی سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول، اور پھر یہ کہ اس میں کسی قسم کی نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے نہ تخصیص، پر اس کا منکر اجماع امت کا منکر ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفاء میں جلد 2 صفحہ 1070 اور باب اس کا 3 ہے، اس میں لکھتے ہیں جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا سمجھے اور ریاضت و مجاہدے کے ذریعے کوئی اسے حاصل کر سکتا ہے اور صفائے قلبی سے کوئی منصب نبوت پا سکتا ہے، اسی طرح جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے، بس ایسے سب مدعیان کافر ہیں اور تاجدار کائنات کی تکذیب کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کر دیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ ہمیں آگاہ فرما دیا ہے کہ آپ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ نے آپ کو تمام کائنات انسانی کی طرف مبعوث کیا ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ تمام امت کے اس پر اجماع ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر معمول کیا جائے گا، اور ان الفاظ کا جو ظاہری مفہوم ہے بالکل وہی بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے ہے، اور ایسا کہنا حرام ہوگا۔ جو لوگ اس کا خلاف کریں قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روح سے، ان سب کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، امام قسطلانی وہ اپنی کتاب ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 6 اور کتاب المناقب اس میں لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائیں اور آپ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ امام عبدالوہاب شعرانی وہ اپنی کتاب الجواقیت والجواہر جلد 2 صفحہ 37 اس میں رقم دراز ہیں کہ جان لو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ رسل ختم فرما دیا ہے جس طرح آپ نے سلسلہ انبیاء کو ختم فرما دیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب شرح فقہ اکبر صفحہ 202 اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت بالاجماع کفر ہے۔ اسی طرح امام زرقانی مالکی شرح زرقانی علی المواہب اللدنیہ جلد 5 صفحہ 267 کتاب المعجزات والخصائص
اس میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں جنہوں نے سلسلہ نبوت ختم فرما دیا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے۔ فتاوی عالمگیری، یہ وہ فتاوی ہے، وہ معتبر اور مستند کتاب ہے جسے 12ویں صدی ہجری میں اجل علماء کے بورڈ نے اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہند کی ہدایت پر مدون کیا تھا، اور اس میں ہے، یہ فتاوی عالمگیر کا حوالہ دے رہا ہوں، جلد نمبر 2 کتاب السیر فی احکام المرتدین۔ اس میں لکھا ہے جو شخص یہ نہ جانے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور اس کی مراد یہ ہو کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں، تو اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ آخر میں امام احمد خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خاتم یعنی بعثت میں آخر جمیع انبیاء اور مرسلین ہیں، اور بلا تعویل اور بلا تخصیص ہونا ضروریات دین سے ہے۔ یہ آپ کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین سے ہے، اور جمیع انبیاء کے آخر میں آنے والے ہیں اور سارے رسولوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ جو اس کا منکر ہو، یہ اس میں ادنا شک و شبہ بھی کرے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے۔ اور جو آیت کریمہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور وہ حدیث متواترہ ہے لا نبی آبادی، اس سے تمام امت مرحومہ نے سلفاً و خلفاً اس کے یہی معنی سمجھے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تخصیص تمام انبیاء میں آخری نبی ہیں، اور حضور نبی کریم کے ساتھ یا حضور کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اور یہ محال ہے۔ اور یہ آپ نے فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 57 کتاب السیر میں بات لکھی۔ اور دوسری جگہ ضروریات دین کے بارے میں اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کا جس طرح انکار کفر ہے، یوں ہی ان میں شک اور شبہ اور احتمال ماننا بھی کفر ہے، یوں ہی ان کے منکر یا ان میں شاک کو مسلمان کہنا یا اسے کافر نہ جاننا بھی کفر ہے۔ یہ اپنے فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 57 پہ لکھا۔ تو پتہ چلا ان دلائل سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے لے کر آج تک جتنے بھی اکابرین امت گزرے ہیں، ان سب کی تصریحات، تشریحات اور دلائل و اقوال سے ثابت ہے کہ امت نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک ہر قسم کی نبوت رسالت کا سلسلہ بند ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت رسالت کا دعویٰ کرے اور پھر اس دعوے کے بارے میں کتنی ہی تعویلیں کیوں نہ کرے، اپنی نبوت کو ذلی، بروزی، لغوی ثابت کرنے کے لاکھ جتن کرے، مگر اسے کافر، مرتد اور زندیق ہی سمجھا جائے گا، اور صرف اسے ہی نہیں بلکہ اسے سچا ماننے والوں کو بھی اس دائرہ میں شامل کیا جائے گا، حتیٰ کہ جو اس دجال اور اس کے ماننے والوں کے کفر میں شک بھی کرے اسے بھی خارج از اسلام قرار دیا جائے گا۔ ایسے مردود لوگ دراصل اپنے کفر اور الحاد کو چھپانے کے لیے دجل و فریب کے سنہرے جال بنتے ہیں اور بے سروپا تعویلوں کا سہارا لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صلح امت علماء ربانی ان کے دلائل اور براہین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو تارے عنکبوت یعنی مکڑی کے جال، وہ سارے کے سارے کمزور ان کے ثابت ہوئے ہیں۔ اور آخر میں علامہ سید انور شاہ کشمیری وہ اپنے رسالہ خاتم النبیین میں وہ تحریر فرماتے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ ارشاد خداوندی و خاتم النبیین حق تعالیٰ کی جانب سے وصیت ہے اور اہل جہان کو آگاہ اور متنبع کرنا ہے کہ یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے اور آخری حجت ہے جو پوری کر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے، آخری پیغام الہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی محروم رہ جاؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی قوم کا مقتدیٰ اور رئیس یوں کہے کہ میری تم سے آخری بات اور آخری عہد اور وصیت ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو ضائع کر ڈالو اور پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو اپنی امت کے لیے ہیں اور خاتم الانبیاء سابقین کے لیے ہیں، اور یہ نقطہ جو